السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، میں علی عباس CCU سیکنڈری سکول کوٹ 2 جماعت ہشتم سبق نمبر 22 گرلز گائیڈ فرسٹ پارٹ۔ یہ آپ کے موجودہ سلیبس کا آخری سبق ہے جس کا میں آج آپ کو فرسٹ پارٹ پڑھاتا ہوں۔ سبق کی تشریح اور ریڈنگ کرانے سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے ہاف ریڈنگ میں سے الفاظ معنی ریوائز کروا دیتا ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، پہلا لفظ ہے الہامی۔ الہامی کے معنی ہوتے ہیں غیبی، نازل کردہ۔ جیسے ہماری مقدس کتاب قرآن پاک ایک الہامی کتاب ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے معاشرہ۔ معاشرہ کے معنی ہوتے ہیں افراد کا مل جل کر رہنا۔ اس کے بعد ہے اجتماعی۔ اجتماعی کے معنی ہوتے ہیں مجموعی طور پر۔ اس کے بعد ہے حلف۔ حلف کے معنی ہوتے ہیں قسم و عہد۔ رغبت۔ رغبت کے معنی ہوتے ہیں خواہش۔ ترویج۔ ترویج کے معنی ہوتے ہیں رواج دینا۔ تعصبات۔ تعصب کی جمع طرفداری کرنا۔ جو تعصب ہوتا ہے یہ کسی بھی قوم اور ملک کے لیے زہر ہوتا ہے۔ تعصب دکھا دکھا کر ملک کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو تعصب کی آسان الفاظ میں مثال دوں تو میں اس بات پہ فخر کروں کہ میں صرف پنجابی ہوں، یا اس بات پہ فخر کروں کہ میں صرف سرائکی ہوں۔ سندھ میں رہنے والا کہے میں سندھی ہوں، بلوچستان میں رہنے والا کہے کہ میں بلوچی ہوں، خیبر پختونخوا میں رہنے والا کہے کہ میں پٹھان ہوں۔ یہ تعصب ہے۔ جب پنجاب میں رہنے والا پنجابی کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں، سرائکی کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں، بلوچستان کا رہنے والا بلوچی کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں، سندھ میں رہنے والا سندھی کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں، خیبر پختونخوا میں رہنے والا پٹھان کہے گا میں پاکستانی ہوں۔ جب تمام یہ قوم والے پاکستانی بنیں گے اس دن ملک بھی ترقی کر جائے گا۔ اس کے بعد ہے نظر ثانی، دوبارہ غور کرنا۔ تحسین، تعریف کرنا۔ فریضہ، فرض۔ نوعیت، طرز۔ میثاق، مشورہ یا صلاح کرنا۔ اختصار، مختصر یا چھوٹا پن۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ دنیا کا ہر الہامی مذہب، نازل کردہ مذہب، خیر، محبت اور انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کا نظام ایک دوسرے کی بھلائی اور مخلوق خدا کی خدمت ہی پر قائم ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا میں بے شمار تنظیمیں موجود ہیں جو انسانوں کی بے لوث خدمت کا فرض انجام دے رہی ہیں۔ انسانوں کی، مسلمانوں کی نہیں، صرف کافروں کی نہیں، صرف ہندوؤں کی نہیں، بلکہ ہر انسان کی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے ہو۔ اسی طرح کی باقاعدہ اور منظم تنظیموں میں بوائے سکاؤٹ اور گرلز گائیڈ اور گرلز سکاؤٹس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بوائے سکاؤٹ اور گرلز گائیڈ دونوں بین الاقوامی تنظیمیں ہیں۔ ان دونوں تنظیموں کا آغاز برطانیہ سے ہوا۔ لارڈ بیڈن پاول بوائے سکاؤٹ کی تنظیم کے بانی ہیں، جبکہ گرلز گائیڈ تنظیم کے بانی
لارڈ بیڈن پاؤل اور ان کی بہن ایگٹس ہیں۔ ان تنظیموں کا مقصد عام شہریوں کی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے لیے مفید بنانا اور ان میں اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ 1919 میں بوائے سکاؤٹس نے اپنی پہلی بڑی اجتماعی کارروائی کی۔ اس ریلی میں کچھ لڑکیاں بھی شریک ہوئیں جنہیں اس ریلی میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے جب بوائے سکاؤٹس تنظیم کی اہمیت اور فائدہ مند مقاصد دیکھے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس تنظیم میں شامل ہو کر بنی نوع انسان کی خدمت کریں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا وہاں اظہار کیا۔ وہاں پر موجود تنظیم کے نمائندوں کو اپنی اس خواہش کا متعلق بتایا۔ لڑکیوں کے جوش، ولولے اور انسانی خدمت کے جذبے سے متاثر ہو کر لارڈ بیڈن پاول نے اپنی بہن ایگٹس سے مشاورت کی۔ اپنی بہن ایگٹس سے مشورہ کیا اور بہن کے تعاون سے لڑکیوں کے لیے ابتدا میں چھوٹی سطح پر ایک تربیتی منصوبہ تیار کیا کہ وہاں پر ان لڑکیوں کی تربیت کی جائے گی۔ یہ منصوبہ آہستہ آہستہ ایک بڑی اور باقاعدہ تنظیم کی صورت اختیار کر گیا جسے گرلز گائیڈ کا نام دیا گیا۔ گرلز گائیڈ تنظیم نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنی اہمیت اور مقبولیت حاصل کر لی کہ 1923 میں اسے شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا اور 1928 میں گرلز گائیڈ باقاعدہ عالمی ایسوسی ایشن کے طور پر سامنے آ گئی۔ آزاد اور خود مختار ممالک اس کی رکنیت کے اہل قرار پائے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ ہر ملک اپنے علاقائی حالات، رہن سہن، معاشرتی تقاضوں اور اپنی ضروریات کے مطابق ترقی کر سکے، اور یہ تنظیم اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ گرلز گائیڈ تنظیم ایک غیر سیاسی بین الاقوامی تنظیم ہے، اس لیے ہر مذہب اور ہر قوم کی لڑکی اس میں بلا تفریق شریک ہونے کی اہل ہے۔ وفاداری، دیانتداری، خوش مزاجی، انسان دوستی اور قابل اعتماد ہونا ہر گرل گائیڈ کے بنیادی اوصاف ہیں۔ یہ ہر گرل گائیڈ کے بنیادی خوبیاں ہیں۔ نیز وہ اپنے پرائے سب کا خیال رکھنے والی، تمام انسانوں کی بلا امتیاز کسی بھی فرق کے عزت کرنے والی اور اپنے وعدوں کی پابند ہوتی ہے۔ اس تنظیم کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ہر گرل گائیڈ اپنے حلف کی پاسداری ہوتی ہے، حلف کی، اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی پاسداری ہوتی ہے۔ جو وہ گرلز گائیڈ کا رکن بنتے وقت حلف لیتی ہے، عہد کرتی ہے، اس نے اس پہ لازمی پورا اترنا ہوتا ہے۔ گرلز گائیڈ کے اصول و ضوابط میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی علاقائی، مذہبی، لسانی اور سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں ہوگی۔ علاقائی اپنے علاقے کی نمائندگی نہیں کرے گی، مذہبی اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کرے گی، لسانی اپنی زبان کی، اپنی قوم کی نمائندگی بھی نہیں کرے گی۔ اس تنظیم میں شامل ہر لڑکی رنگ، نسل، ملک و ملت
اور مذہبی عقائد میں تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنے فرائض انجام دے گی۔ یہ بات دلچسپ اور اہم ہے کہ عالمی سطح پر لفظ گائیڈ ایک اصطلاح بھی ہے، ایک تعریف بھی ہے، جس سے مراد ایسی لڑکی ہے جو گرلز گائیڈ تنظیم کی رکن ہو۔ گرلز گائیڈ تنظیم میں قائد خاتون کو گائیڈر کہا جاتا ہے۔ گائیڈر کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنے والی، آگے کی طرف لے کر جانے والی۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ آپ کے لیسن کا ہاف پارٹ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے الفاظ معنی، سبق کی تشریح اور ریڈنگ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔